السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم سامعین، موجودہ دور انتہائی فتنوں کا دور، اوپر سے آنے والی آفات، سیلاب کی صورت میں، طوفان کی صورت میں ہمارے اوپر، تو پھر نظر یہ آتا ہے کہ سکون اور برکت نام کی کوئی چیز نہیں رہی ہمارے۔ اس کی جہاں سے بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ اس میں سب سے بڑی جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی کسی مجبور آدمی کے اوپر اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ بھائی ہے تو بھائی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، یہاں تک کہ اولاد اپنے باپ کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اور یہاں تک بھی کہ والدین اپنے اولاد کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ والدین کیسے اٹھاتے ہیں؟ 4 بیٹے ہیں ایک والد کے، ان میں سے اگر وہ 3 کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کرتا، ایک بیٹے کے ساتھ سلوک اچھا کرتا ہے، والدین کی اکثر عادت دیکھنے میں یہ ہے یا سب سے بڑے کے ساتھ یا سب سے چھوٹے کے ساتھ ان کا حسن سلوک ہوتا ہے، باقی کو وہ کچھ سمجھتے نہیں، لینا دینا کچھ نہیں، بس باتوں میں ان کو کوڑتے رہتے ہیں۔ یہ بھی والدین کی ایک ناانصافی ہے، بدسلوکی ہے، یہ بھی مجبوری کا ناجائز فائدہ ہے کہ اولاد اس وجہ سے چپ ہے کہ میرا والد میری والدہ ہے، پتہ ہے کہ یہ بندہ 5 وقت کا نمازی ہے، حافظ ہے، یا دین کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اگر اس کو کوئی بات کر دی، کوئی بات کرے گا، ہم کہہ دیں گے اس نے ہماری نافرمانی کی ہے۔ ہر بندے کا ذہن یہ بن چکا ہے کہ والدین کی نافرمانی نہیں کرنی۔ یہ بھی ذہن بنا کے رکھیں کہ والدین کو اولاد کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سراسر زیادتی ہے کہ ایک بیٹے کے ساتھ اس نے سلوک کو 3 کو پیچھے رکھا جائے، یا بیٹیوں کے ساتھ اس نے سلوک کو بیٹوں کو پیچھے رکھا جائے، یا بیٹوں کے ساتھ اس نے سلوک کو بیٹیوں کو پیچھے رکھا جائے۔ یہ بھی والدین کا مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا۔ اس طرح کی کئی ایک ایسی چیزیں ہیں جس سے ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اب عام طور پہ نظر یہ آتا ہے کہ اگر کسی بڑھیا کو دیکھ لیں کہ بڑھیا تو بتا تو یہاں پہ روڈ کے اوپر کیا کر رہی ہے، اس کا شکوہ، اس کی شکایت یہی ہوتی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو لوگوں کے گھروں میں کام کر کے پڑھایا، جب میرا بیٹا جوان ہو گیا اس نے شادی کر لی، انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ شیخ عبدالعزیز نورستانی حفظہ اللہ تعالیٰ پشاور کے ہمارے بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں، ان کے گھر میں عورت کام کرتی تھی۔ کہتے ایک دن میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا بڑھیا بتا تو گھر میں کام کیوں کرتی ہے؟ کہتی میں نے گھر میں کام کر کے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنایا، اس نے شادی ایک ڈاکٹرنی کے ساتھ کی اور وہ یہاں سے کسی دوسرے ملک میں شفٹ ہو گئے ہیں، مجھے پتا کوئی نہیں، میں صرف لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنی زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں۔ نظر ہی آتے ہم کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر ہمارا حسن سلوک ہو،
لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہوں تو یاد رکھیے اچھے سلوک کا بدلہ انسان کو ضرور ملتا ہے۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا تعلق، میری زندگی جو خوشیوں سے مالا مال ہو جائے تو یاد رکھیے آپ لوگوں کے ساتھ اس میں سلوک کریں، چھوڑ دیں اس بات کو۔ جس کا اکثر نتیجہ ہم بھگتے ہیں وہ یہ کہ کسی کم ظرف کے ساتھ نیکی کریں نا تو وہ انسان کو الٹی پڑ جاتی ہے۔ اگر ہم یہ بھی بات سوچ لیں تو اگر اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہم نے نیکی کی ہے تو یاد رکھیے جیسی مرضی نیکی ہو، دنیا والے بدلہ چاہے نہ دے، اللہ رب العزت تجھے اس کا بہت اچھا بدلہ دے گا۔ ہمارے ذہن سے یہ نکل گیا کہ اگر نیکی کر دی، ویسے بھی آج کل تو دور تو کچھ ایسے ہی ہے کہ کہتے ہیں کہ دیکھنے والے پکڑے جاتے ہیں اور کرنے والے چھوٹ جاتے ہیں، حالات کچھ اس طرح کے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کے قرآن مجید کے اوپر یقین ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں مختلف مقامات پہ، فرمایا اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، تو اللہ سے ڈر گیا اور صبر کیا، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ یہ آیت کی صورت کی ہے، سورہ یوسف کی آیت ہے، سورہ یوسف کی آیت ہے۔ آپ دیکھ کے سورہ یوسف کے آخری رکوع سے پہلے رکوع کے اندر یہ آیت آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح کر دیا، بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، مارنا چاہا یوسف علیہ السلام کو، لیکن یوسف علیہ السلام نے کچھ کہا نہیں۔ ساتھ بھائی بھی ہے، اس کو بھی تکلیفیں دے رہے ہیں، وہ کنویں سے نکال کے اٹھایا، جس قافلے والے انہوں نے جا کے منڈی کے اندر بیچ دیا، جس گھر میں رہتے تھے اس عورت نے جیل میں بھجوا دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، تقویٰ بھی تھا یوسف میں، صبر بھی ایسا دیا تھا اللہ رب العزت نے کہ بھائی سامنے کھڑے ہیں، کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو نبی بھی بنا دیا، حسن بھی ایسا دیا، اور قرآن مجید کی ایک مکمل سورت یوسف علیہ السلام کے نام پہ رکھ دی کہ جو بھی قرآن مجید پڑھے گا یوسف علیہ السلام کا قصہ ضرور۔ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، تو اللہ سے ڈر جاتا ہے اور صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، نیکی کرنے والوں کے اللہ رب العزت کی رحمت بہت قریب ہوتی ہے۔ آپ نیکی کریں، نیکی کر کے دریا میں ڈال دیں، اللہ رب العزت کی رحمت کو آپ قریب سے دیکھیں گے۔ تیسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ وان اللہ لمع المحسنین، اللہ رب العزت نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہم نیکی کریں، اللہ رب العزت انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی خاص محبت، اللہ رب العزت کی معیت اس انسان کو حاصل ہو جاتی ہے جو نیکی کرتا ہے اللہ رب العزت کی رضا کی۔ چوتھے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور تم اللہ نیکی کیا کرو، نیکی کرنے والوں کو اللہ رب العزت پسند کرتا ہے۔ کہتا ہوں ایک بابا جی تھے، وہ روز بھیک مانگتے تھے، کسی گھر کے دروازے کے آگے سے گزرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے کربلا ہو بھلا، کربلا ہو بھلا، وہ یہ جملہ بولتے تھے، اور جملہ بولتے ہوئے اس گھر کے آگے سے گزرتے تھے۔ اس گھر کے اندر ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جس کا بیٹا پتہ نہیں کتنے سال سے گم ہوا تھا۔ وہ روز ایک روٹی گھر کے باہر رکھ دیتی، وہ فقیر آتا کہ روٹی کھاتا، روٹی کھا کے وہ چلا جاتا اور آواز لگا کے چلا جاتا کر بھلا ہو بھلا۔ ایک دن راستے میں ایک دن اس بڑھیا کے ذہن میں آیا کہ بابا اتنی دیر سے مجھ سے روٹی کھاتا ہے، صدا لگا کے چلا جاتا ہے کر بھلا ہو بھلا، آج تک نیکی ہوئی تو کوئی نہیں میرے ساتھ، میں اتنی دیر سے اس کو روٹی دے رہی ہوں، آج اس کا یہ جملہ ختم کر دینا ہے۔ اس نے روٹی کے اندر زہر ملا کے روٹی باہر رکھ دی۔ پھر پتہ نہیں کیا ذہن میں آیا، کچھ دیر کے بعد جب بزرگ کے آنے کا ٹائم ہوا، پتہ نہیں کیا ذہن میں آیا، اس روٹی کو اٹھایا پھینک دیا، نئی روٹی بنا کے وہاں پر رکھ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس بوڑھی عورت کا بیٹا گھر واپس آ گیا۔
جب واپس آیا تو اس نے پوچھا بیٹا تو کیسے؟ اس نے کہا ماں میں وہاں سے چھوٹ کے آیا ان سے جنہوں نے مجھے اٹھایا ہوا تھا، تو انہوں نے مجھے دوبارہ پکڑنا چاہا تو ایک بزرگ آئے، اس بزرگ نے آ کے مجھے ان سے چھڑوایا اور مجھے اٹھایا اور اٹھا کے مجھے یہاں پہ لے کر آیا۔ جب وہ اس گھر کے قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ اس گھر کے قریب آ کے دروازے کے آگے مجھے اتار کے وہ جلدی سے بھاگ کے چلا گیا۔ ماں نے پوچھا بیٹا اس کی نشانیاں تو بتا، وہ بابا کیسا تھا؟ اس نے بتایا ماں وہ اس طرح کا بابا نظر آتا تھا۔ ماں نے کہا وہ روز صدا لگاتا تھا کربلا ہو بلا، وہ اللہ رب العزت اس نیکی کے بدلے میں اس بڑھیا کو اس کا بیٹا واپس دے دیا۔ اگر ہم نیکی اس لیے کریں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، دنیا میں ہمیں پتہ نہیں کتنا اجر ملے۔ کتنی دفعہ واقعہ سنا حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے مدین کی بستی کے اندر، دیکھا دو لڑکیاں کھڑی ہیں کس لیے؟ پانی پلانے کے لیے۔ پوچھا تم پانی کیوں نہیں پلاتے؟ لوگ پانی پلا رہے ہیں۔ کہا ہمارا بھائی کوئی نہیں، یہ لوگ کنویں سے پانی نکالتے ہیں، نکال کے لے جاتے ہیں اپنے جانوروں کو پلا کے، جو بچ جاتا ہے پانی وہ ہم اپنے جانوروں کو پلا لیتے ہیں اور چپ کر کے گھر لے جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پانی نکال کے دیا، اپنے جانوروں کو پانی پلایا، گھر چلے گئے۔ گھر جا کے اپنے باپ کو بتایا، باپ نے بلایا موسیٰ علیہ السلام کو۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نوکری بھی دے دی، گھر بھی دے دیا، گھر والی بھی دے دی۔ اللہ رب العزت نے نبوت کا تاج بھی موسیٰ علیہ السلام کے سر کے اوپر سجا دیا۔ یہ نیکی کا بدلہ ہے انسان کو دنیا کے اندر چھوڑ دے اس بات کو کہ یہ بندہ کم ظرف ہے۔ یقین کرے اس وجہ سے کئی مرتبہ انسان کو بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کسی کم ظرف کے ساتھ نیکی کرنے کی وجہ سے، لیکن مقصد اللہ کی رضا ہو، انشاءاللہ اللہ رب العزت ضرور سرفروغ کرے گا۔ اٹھائیے گوگل استعمال کرتے ہیں نا، گوگل کے اوپر سرچ کیجئے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ لکھ کے گوگل کے اوپر سرچ کریں، ایک واقعہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آئے گا۔ ایک عورت جا رہی تھی راستے کے اندر، راستے میں جاتے ہوئے اس کی گاڑی ایسی جگہ پہ خراب ہوئی جہاں پہ قریب کوئی ایسی چیز جگہ نہیں تھی جہاں سے وہ گاڑی اپنی ٹھیک کروا سکے۔ ایک نوجوان آیا، کافی غریبی کی حالت اس کی نظر آتی تھی، اس نے آ کے اس بوڑھی عورت کے کہا بڑھیا آپ بتائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ وہ کہتی ہے پہلے تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ شاید یہ کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھائے اس کا۔ کہتے اس نے مجھے بار بار کہا تو میرے پاس اور کوئی چارہ بھی کوئی نہیں تھا، میں اس کی مدد لینے کے علاوہ اور میرے پاس کوئی چارہ بھی کوئی نہیں تھا کیونکہ جگہ ایسی تھی۔ یہ تو میں نے اس کو کہا کہ بتائیں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا آپ مجھے بتائیں آپ کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا میری گاڑی فلاں جگہ تک چھوڑ۔ اس نوجوان نے جیسے تیسے کر کے جس طرح انتظام کیا، جو بھی کیا، اس نے اس کی گاڑی جس جگہ پہ اس نے کہا تھا وہاں پہ اس نے چھوڑ۔ اس عورت نے وہاں سے گاڑی ٹھیک کروائی، آگے وہاں سے چل پڑی۔ آگے چلی تو کوئی کیفے آیا، وہاں پہ وہ کافی ہے چائے پینے کے لیے رک گئی۔ اس نے دیکھا جو لڑکی اس سے مینیو لے کر اس کے پاس آئی ہے، ویٹر بطور ویٹر وہاں پہ ڈیوٹی کرتی ہے، اس نے دیکھا وہ حالت حمل کے اندر ہے، اس کے بچے کی پیدائش ہونے والی۔ اس عورت نے اس سے پوچھا کہ آپ کی نظر آتا ہے کہ آپ حالت حمل میں ہو، تو آپ کے پاس آپ یہاں پہ ڈیوٹی کیوں کر رہی ہیں؟ اس نے کہا کہ میں ڈیوٹی اس وجہ سے کر رہی ہوں کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اپنے گھر کا سرکٹ چلا سکوں، اور میرا خاوند بھی غریب ہے۔ پھر اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ مجھے ڈیوٹی کروں گی تو پیسے آئیں گے، تو میں نے عمل کے ایام بھی تو گزارنے ہیں، ان پہ بھی تو پیسے لگیں۔ اس نے کہا اچھا پھر؟ اس نے کہا پھر تو یہ کام کیوں کرتی ہے؟ اس نے کہا لا شیء اجرتی ان تفعل الخیر مع من تجریہ۔ جب وہ نوجوان نے نیکی کی تھی تو اس نے اس نوجوان کو اس عورت نے کہا تھا کہ بتا تو کتنی اجرت لے گا؟ اس نوجوان نے کہا تھا کہ میں اجرت نہیں لوں گا، ہاں یہ بات ہے اگر کوئی ضرورت مند تجھے آگے نظر آئے نا تو اس کے ساتھ تو نیکی کر دے۔ اس عورت کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس نوجوان نے مجھے یہ بات کی تھی، اس عورت نے اس کے ساتھ نیکی کی، اس عورت کے ساتھ جو بطور ویٹر اس ہوٹل میں اس ریسٹورنٹ میں کام کرتی تھی۔ اور وہ عورت کون تھی؟ اس نوجوان کی بیوی تھی، اس غریب آدمی کی بیوی تھی جس نے اس عورت کے ساتھ نیکی کی تھی۔ اور جاتے ہوئے وہ عورت
اس عورت کو جو ویٹر تھی بطور ٹپ اس کی تنخواہ سے 6 گنا زیادہ پیسے دے کے چلی. نیکی کیے ہوئے کتنے دیر ہوئی؟ کوئی دیر نہیں. اللہ رب العزت نے اس کے کتنا گنا بڑھا کے اس کو واپس کر دیا. مقصد اللہ کی رضا. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ نیکی اور اس نے سلوک کا صلہ اللہ رب العزت انسان کو دنیا میں ضرور دیتا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہماری زبانیں تو جو مرضی کہتی ہیں. ہم کسی کے ساتھ نیکی کریں تو پھر بھی، نہ کریں تو پھر بھی، اگر کر لیں تو اس کے اوپر احسان جتلاتے رہیں. چھوڑ دیں اس بات. اللہ رب العزت دنیا میں اجر ضرور ہے. اسی طرح گوگل کے اوپر ایک اور واقعہ موجود ہے. سب سے بڑی بہن والدہ فوت ہو گئی. والد موجود ہیں، 5-6 بہن بھائی ہیں اس کے. اس نے کہا کہ بڑی بہن کہتی ہے کہ میں اتنی دیر تک شادی نہیں کروں گی جب تک میرے باقی بہن بھائیوں کی شادی نہیں ہو جاتی اور میرے والد سب زندہ ہیں، کیونکہ میرے والد کہاں سے کھانا کھائیں گے، میں اتنی دیر تک شادی نہیں کروں. سب چھوٹے بہن بھائیوں کی شادیاں ہو گئی. اور والد نے فوت ہوتے ہوئے یہ وصیت کی کہ میرے فوت ہونے کے بعد یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اس گھر کو تقسیم نہیں کرنا. جب تک میری بیٹی یہ کوئی فیصلہ نہ کر لے کہ اس نے شادی کرنی ہے یا اس گھر میں رہنا ہے، تم نے اس گھر کو تقسیم نہیں کرنا. اور ہمیشہ کی طرح وہی ہوا جو بڑے بھائی کے ساتھ اکثر ہوتا ہے، جو ساری زندگی بیچارہ کماتا رہتا ہے. چھوٹے بھائی جب اپنے گھر بار والے ہوتے ہیں کہتے ہیں تو سارے واسطے کیتا کی. انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم نے اس گھر کو تقسیم کرنا ہی کرنا ہے، وراثت ہماری تقسیم کرنا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے کر لو تقسیم. تقسیم انہوں نے کیا، بیچ دیا آدمی کو. جس آدمی کو بیچا اس کو اس نے خط لکھا، اس لڑکی. خط میں اس نے اپنے باپ کی وصیت بھی دکھائی کہ میرے باپ نے یہ وصیت کی تھی اور میرے پاس ابھی کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے، کچھ دنوں کے لیے مجھے گھر میں رہنے دیں. میری شادی ہو جاتی ہے یا مجھے اللہ تعالیٰ کوئی میرا اسباب بنا دیتا ہے تو پھر میں یہ گھر چھوڑ کے چلی جاؤں. اس آدمی نے خط پڑھا، کوئی اچھا آدمی تھا، نیک آدمی تھا، کوئی اونچے ضرب والا آدمی تھا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اس گھر میں رہیں. اس نے جب اس گھر میں اس میں رہنے کی اجازت دے دی، اس لڑکی نے اپنے اللہ رب العزت کے ساتھ کال ملا لی. اللہ کی عبادت اتنی شوق اور ذوق کے ساتھ کی کہ اللہ رب العزت نے اس کی نیکی کا صلہ اس کو دنیا کے اندر. کچھ دنوں بعد اس مالک کی طرف سے، جس نے مکان خریدا تھا، اس کی طرف سے پیغام آیا کہ میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں. اس کے ذہن میں ایک ہی بات آئی. اس نے کہا اس نے اپنا مکان خالی کروانا ہوگا. ظاہری بات ہے جو مکان کا مالک ہے اس کا مکان ہے، اس نے مکان خالی کروانا. لیکن وہ جب ملنے کے لیے آیا نا، اس نے کہا میں مکان خالی کروانے کے لیے نہیں آیا، میں یہ مکان آپ کے نام رجسٹری کروانے کے لیے آیا بغیر کسی علت کے. اس نے کہا پیسے میں نے دے دیے آپ کو، لیکن یہ مکان میں آپ کے نام پر رجسٹری کروانے کے لیے آیا. اس نے کہا پھر اس نے کہا دوسرا میرا پیغام یہ ہے اگر آپ چاہیں تو میرے ساتھ نکاح کریں. اس نے کہا ٹھیک ہے، اس میں کون سی بات ہے. اس عورت نے اس کے ساتھ نکاح بھی کر لیا. اللہ رب العزت نے مکان بھی دے دیا، گھر بھی دے دیا، گھر والا بھی دے دیا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ رب العزت کسی نیکی کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں. وہ 3 آدمی جو غار کے اندر گئے تو ان کا واقعہ اپنی کئی مرتبہ سنا ہوا کہ ان کی نیکی کا صلہ اللہ رب العزت نے ان کو اس دنیا کے اندر کیا کہ جہاں سے نکلنے کا راستہ کوئی نہیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے راستہ بنا دیا. یہ پچھلے دنوں کی بات ہے، ہمارے گجران والے کے شیخ تھے، انہوں نے بھی اپنے سارے بہن بھائیوں کی شادیاں کی. شادیاں کرنے کے بعد وہی بات کہ تجھے سارے واسطے کیتا کی. ان کا اپنا ذاتی مکان بھی کوئی نہیں تھا. انہوں نے تو ساری زندگی اپنے بچوں کا بھی خیال نہیں رکھا تھا. اور بچے جوان ہو گئے تو مکان کرائے گا. اب وہ سوچ رہے تھے کہ کیا کروں. ان کو کوئی عزیز تھا، امریکہ میں رہتا تھا. اس نے پیغام بھیجا، اس نے کہا آپ کسی اچھی سے ٹاؤن کے اندر ایک گھر تلاش کر لیں، اس کے سارے پیسے میں ادا کروں. جب ان کو یہ پیغام ملا وہ بڑے خوش ہوئے. انہوں نے دیکھا، انہوں نے اپنے کسی وہاں کے گجران والے کے کسی بڑے علاقے میں کوٹھی دیکھی اور اس آدمی نے اس کوٹھی کے مکمل پیسے ادا کر. انہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ نیکی کی ہے، بہنوں کے ساتھ نیکی کی ہے.
لیکن اس کا صلہ جو ہمارے معاشرے میں یہی چلتا ہے. اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے بہن بھائیوں کا چکن چکان والے بڑے کہنے کہ یار ہمارا بڑا بھائی ہے اس نے ہماری شادی نہیں کی. کہتا لڑکی ہے وہ تو حق بنتا اس کو. انہیں کہا احسان کی تو اس کو کون سا حق بنتا تھا یہ تو بتائے نا. آج مجھے کیا حق بنتا تھا بڑے بھائی کے کہ وہ اس کی شادیاں کرے؟ تمہیں کیا حق بنتا تھا کہ وہ 20 سال تک اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھتا بڑا بھائی اور وہ سارا کچھ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو لٹا دیتا ہے؟ کون سا حق بنتا ہے؟ کہیں ہے قرآن حدیث سے؟ قرآن حدیث میں یاد والدین کا حق ہے اولاد کی پرورش. بڑے بھائی کا حق تو کہیں بھی نہیں ہے کہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی پرورش کرے. وہ بیچارہ پرورش کرتا رہتا ہے. تو ساڑھے واسطے کیتا کی اتنا جملہ ساری زندگی 20-30 سال کی جو اس کی کمائی ہوتی ہے وہ ساری اپنی اولاد کے بجائے اپنے بہن بھائیوں پہ لگا کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ نیکی کریں اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے اوپر پھینکتے کہ یا اللہ صلہ تو نے دیا. کیسا صلہ؟ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. اللہ کے نبی جنت کے اندر معراج پر گئے. دیکھا وہاں پہ قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. پوچھا یہ تلاوت کی قرآن کی آواز کس کی ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی آپ کے صحابی حارثہ ہے. یہ کیا کرتا تھا؟ یہاں پہ بیٹھا قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے. فرمایا دنیا کے اندر رہ کے یہ اپنی ماں کی خدمت کرتا رہا ہے, اس کو تلاوت قرآن کا وقت نہیں ملا. اللہ رب العزت نے اس حارثہ کو جنت کے اندر قرآن مجید کی تلاوت بیعت کی. عمر تو خلیفہ ثانی ہے لیکن یاد رکھ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میرے بعد کو نبی ہوتا تو عمر ہوتا. عمر تجھے دیکھ کے شیطان بھی رستہ چھوڑ جاتا ہے. اللہ کے نبی کیا فرمایا ایک شخص کی تجھے نشانیاں بتاتا ہوں, جب تو اس کو ملے نا تو اس کو کہنا کہ وہ تیرے لیے دعا کر. اللہ کے نبی وہ کون سا شخص ہے؟ فرمایا وہ شخص ہے اس کا نام اویس کرنی. کیا نام ہے اس کا؟ اویس کرنی. اویس کرنی ہے اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ میرے پاس نہیں آیا, اس نے اسلام قبول کر لیا. صحابی نہیں بن سکا لیکن اللہ کے نبی حضرت عمر کو کہہ رہے عمر یاد رکھنا اگر وہ کہیں اس سے ملاقات ہونا تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا. اللہ کے نبی کیوں؟ فرمایا اس وجہ سے کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کرتا رہا ہے, ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ میرے پاس نہیں آ سکتا. کل کو اگر تیری کہیں پہ اس سے ملاقات ہو جائے تو اس سے دعا کر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. حضرت اویس کرنی کی والدہ فوت ہو گئی. حج کے موقع پر کہیں ملاقات ہوئی. فرمایا اویس میرے لیے دعا کرنا. اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اویس کرنی سے دعا کر. کس لیے؟ یہ نیکی کا صلہ ہے. صحابی نہیں بن سکے زندگی کے اندر, اللہ کے نبی کا کہ دیدار نہیں کر سکے ایمان کی حالت میں, لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ تابعی ہے لیکن اس تابعی سے صحابی کو کہہ رہے ہیں کہ دعا کرو. اس لیے چاہیے کہ نیکی اس کو کر کے اللہ رب العزت پہ چھوڑ دیں, اللہ رب العزت اس کا صلہ ضرور دے گا. اور دوسرا اگر کوئی ہمارے ساتھ نیکی کرتا ہے تو خدا کا واسطہ ہے اپنا سر چھوٹا دکھا کے نا اس کے کیے ہوئے عمل کے اوپر کوئی ایسا کام نہ کیا کرے تو وہ بیچارہ کہے کہ ادھر تمام ہی چنگا سے. ساری زندگی والدین اولاد کے ساتھ نیکی کرتے رہتے ہیں. اولاد جب جوان ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں ابا تو سارے واسطے کی کہتے ہیں, جبکہ اس کو یہ بتا دوں یہ پر بھی نہیں آیا. یہ بھی بات میں ہم نے نا ماں کو اتنا اونچا آگے کیا, کچھ ہمارے خود تباہ اللہ خیر کرے ایسے ہیں جنہوں نے نا ماں کے مقام کو اتنا اونچا بڑھایا ہوا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ابے کی قدر ہی کوئی. اللہ کے نبی نے ظاہری بات ہے فرمایا. صحابی نے پوچھا میرے اوپر کس کا حق؟ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا تیری ماں کا. 4تھی مرتبہ آپ نے فرمایا تیرے باپ کا. اور ہم اس ماں کے پیچھے لگ کے اپنی بیوی کو گالیاں دیتے, اپنی بیوی کو گالیاں دیتے. یہ ناانصافی ہے. آپ کہیں کہ وہ کیسے؟ ماں بھی تو غلط ہو سکتی ہے, وہ انسان نہیں, اولاد آدم میں نہیں, وہ غلط نہیں ہو سکتی. تیری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, جو تیرے بچوں کی ماں ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت نہیں. بیوی کو اس کا مقام دے, ماں کو اس کا مقام دے. اگر اتنے شوق ہے نا خدمت کا تو پھر خدمت تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی کوئی ایسی حدیث موجود نہیں ہے
کہ بیوی کے اوپر لازم ہو کہ وہ آپ کی ماں کی، آپ کے باپ کی خدمت کرے. تو اپنی بیوی کو بھی وہ مقام دے جو اس کا ہے، ماں کو بھی وہ مقام دے. اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.